زینب غریب ہو گئی، غازی نہیں رہا، زینب غریب ہو گئی، غازی نہیں رہا، عباس عباس ہائے عباس، عباس کی بہن کا اب کون آسرا ہے، عباس عباس ہائے عباس، اور بہنوں کی آس تھا جو نیزے پہ اس کا سر ہے، غازی کے بعد پہلا زینب کا یہ سفر ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، بازار آ گیا ہے، عباس عباس ہائے عباس، دھارس تھی جس کے دم سے اب مر گیا وہ بھائی، ارے کیسے سہے گی زینب عباس کی جدائی، بچھڑے نہ کوئی بھائی، بچھڑے نہ کوئی بھائی، زینب کی یہ دعا ہے، عباس عباس ہائے عباس، منظر یہ نیزے والے رو رو کے دیکھتے ہیں، ارے سادات کے سروں پر پتھر برس رہے ہیں، اور کوئی گرم پانی، اور کوئی گرم پانی پیاسوں پہ پھینکتا ہے، عباس عباس ہائے عباس، ذیشان اور سبیب اتنا چلی ہے زینب، ارے غازی کو یاد کر کے روتی رہی ہے زینب، ہر موڑ پہ تڑپ کے، ہر موڑ پہ تڑپ کے، زینب میں یہ کہا ہے، عباس عباس ہائے عباس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سبیب عابدی کی آواز میں آپ نے یہ سوز سنا، اور سوز ہم اس کو کہیں یا اس کو جذبات کہیں یا اس کو وہ الفاظ کہیں یا اس کو عقیدت کہیں یا اسے محبت کہیں یا اسے کیا نام دیں، لیکن آپ نے جو پڑھا وہ دل تک پہنچا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن جب ہم اس عظیم الشان قربانی کے بارے میں، اس شہادت کے بارے میں، واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، اسے جتنی ہماری عقل اجازت دیتی ہے اتنا اسے سمجھتے ہیں،
وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی اس حساب سے، تو دل خون کے آنسو روتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ خاندان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کا خاندان، وہ شہزادے اور شہزادیاں جو جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور زمین پر ان کے ساتھ یزیدیت ہو رہی ہے اور ظلم ایسا ہو رہا ہے، ایسا قہر برپا کیا جا رہا ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ ہو، 4 سال کی بچی ہو، 11 سال کا بچہ ہو، مختلف عمروں کے بچے ہوں، آپ ان کے ساتھ ظلم دیکھیے، لیکن اسی ظلم کے ساتھ آپ ان کا ارادہ دیکھیے، ان کا عزم دیکھیے، ان کا فہم دیکھیے۔ یہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اتنی کم عمری میں بھی اللہ نے ان کو وہ سوچ اور سمجھ عطا کی ہے جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتی۔ ان میں ڈر نہیں ہے، ان میں اپنے رب پر مکمل یقین ہے، انہیں اپنے دین پر مکمل یقین ہے، اور وہ اس دین کی راہ پر چل رہے ہیں، چاہے پانی نہیں مل رہا، چاہے ظلم ہے، چاہے ہزاروں کی فوج سامنے ہے، چاہے نیزے ان کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، جو ان کی جسمانی طاقت ہو سکتی ہے اس حساب سے ڈٹے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو طاقت ہے وہ کسی بھی یزید پر، کسی بھی ہزاروں کی فوج، یزید کی کتنی بھی فوج ہے، اس سب پر حاوی ہے۔ ہر بچہ یہ کہنے کو تیار ہے جو بول سکتا ہے، اور جو بول نہیں سکتا وہ بھی شاید یہ احساس دے رہا ہے کہ میں بھی اس قربانی کا حصہ بنوں گا، میں بھی آج آپ کے ساتھ حصہ بنوں گا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معاملہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم ہر سال اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے جذبات اس کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جب غیر مسلم بھی اسے پڑھتا ہے، جب غیر مسلم بھی اس پر تحقیق کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین تو کیا پائے کے انسان تھے، کیا تھے وہ، کون تھے وہ، کیا کر گئے وہ۔ تو یہی وہ بات ہے، یہی وہ حالات ہیں، یہی ہماری سوچ اور یہی ہمارے سیکھنے کے وقت ہے۔ آج ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں، اس سیشن میں، میری تو عقل و سمجھ یا انفارمیشن یا نالج بہت کم ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں دین کے حوالے سے، ان واقعات کے حوالے سے، ان حقائق کے حوالے سے سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے جو خصوصی طور پہ جاننا چاہتے ہیں وہ ان ننھے شہزادے اور شہزادیوں کے جذبات اور ان کی شہادتیں اور ان کے کیا کردار رہا جب ہم میدان کربلا کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا بچہ اپنے دین کے بارے میں کیا جانتا ہے، آج کا بچہ یا بڑا بھی کیا اس طرح کا یا اس سے بہت کم بھی جذبہ رکھتا ہے، دین کی خاطر اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد نوید عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیونکہ اسکائپ کے معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں، تمہید تو میں نے باندھی ہے آپ سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی، دونوں سے میں چاہوں گی کہ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وسط آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی اور آپ کا انٹرو بہت اچھا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہر انسان آج کرب و الم میں مبتلا ہے، اور ہر انسان ہی کہ آج گردن شرم سے جھکی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسی عظیم ہستی کو کس انداز سے کھویا، کس انداز سے مظالم ڈھائے۔ تو میں آج اپنے معاشرے میں اطراف و اکناف میں دیکھتا ہوں کہ ہم ذکر حسین بھی حسین بھی بیان کرتے ہیں، ضرور بیان کرنا چاہتے، بیان کیا اس لیے کہ اصحاب رسول نے بیان کیا، تو ہم کیوں نہ کریں۔ لیکن میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہمیں ذکر حسین پڑھتے ہیں وہیں ہمیں فکر حسین بھی پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اس لیے جو فکر حسین ہے وہ مکمل ایک تعلیم کا نصاب ہے،
وہ ایک پورا فلسفہ زندگی ہے. حق و باطل کی تمیز کس طرح کرنی ہے، اندھیروں سے اجالوں میں کس طرح آنا ہے، یہ پورا ایک پیغام ہے. اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ یوں تو مقاصد حسین، شہادت مقاصد حسین بے شمار ہے، لیکن پنجتن پاک کی نسبت سے میں 5 مقاصد حسین بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا، امام علی مقام نے عزیمت و استقامت کا پیکر کوہ گراں بن کر جب یزید کے سامنے آپ تن کر کھڑے ہو گئے تو ایسے موقع پر آپ کا کھڑا ہونا سب سے بڑی علامت یہ تھی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کھڑے تھے. اس لیے کہ اس بدبخت نے، یزید نے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا، انہوں نے تو حکومت لینے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی وحی نظر نہیں آئی، کوئی رسالت کا معاملہ نہیں تھا، تو یہاں پر فقط حکومت گین کرنا چاہتے تھے. چنانچہ امام علی مقام نے جب یہ سنا ان کے اشعار تو امام علی مقام اپنے گھر سے نکلے، مکہ میں آئے، مکہ سے آپ کرب و بلا کے اندر عازم سفر ہوئے، اور وہاں پر آپ اپنے کھڑے ہو کر اپنے اور اپنے خانوادے اور بنی ہاشم کا خون بہا کر یہ بتایا کہ نادان، یہ چند دن کی زندگی ہے، تیری حکومت تو پل کی ہے. دیکھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمیشہ کی حکومت عطا فرمائی ہے. یہ حکومت ہیچ ہوتی ہے، رسالت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، تو وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جہاں قربان کی گئی. اور دوسرا میں کہوں گا مقصد جو تھا وہ تحفظ حرمت قرآن تھا. اس لیے کہ یزید نے کہا تھا کہ خیر جاء ولا شیء نزل، کہ یہاں ولا وحی نزل، کہ یہاں پر کوئی وحی نازل نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، تو قرآنی تعلیمات کو بٹایا جا رہا تھا، حرمت قرآن کو پامال کیا جا رہا تھا. امام علی مقام نے شریعت مطہرہ کی خاطر، اس لیے کہ شریعت کسی بھی نبی کی کتاب کو کہا جاتا ہے، تو کتاب حق کی خاطر امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور آج کربلا میں انسانی طور پر ہم اپنی حفاظت کے ایسے ایسے مینار نور یہاں کربلا کی خاک میں آ کر لٹائیں گے یہ ہیرے کہ قیامت تک قرآن باقی رہے گا. تو وہ قربانی تحفظ حرمت قرآن کے لیے تھی. بے شک. مفتی صاحب، جس طرح سے امام علی مقام نے، مجھے اگر 2 منٹ دے دیں بس میں یہ مکمل کر لوں. تیسرا جو تھا وہ نماز کی حفاظت تھی. امام علی مقام نے نماز پڑھی ہے اس مقام پر بھی. آج امام علی مقام کے ماننے والے ہم لوگ نمازوں سے غافل ہے. مؤذن صدا دیتا ہے، ہم بستر کو آباد کرتے ہیں، مصلی کو خالی کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ سجدے میں جا کر بھی آخری وقت میں بتا گئے کہ میرے ماننے والوں نماز کو قضا نہ کرنا. اب باسی صاحب سے گفتگو کیجئے، اس کے 2 اور نکالتے ہیں انشاءاللہ. جی وہ آپ کی طرف آئیں گے. تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز بھی گلچ ہو رہی تھی، تو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں بیچ میں مشکل ہوئی، لیکن دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب، جس طرح سے ظاہر ہے بات کی جا رہی ہے، میں سوال پہلے ہی آپ سے پوچھ چکی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گفتگو میں بچوں کے حوالے سے جو ہم نے شروع میں بات کی ہے، کربلا میں ان کا جو کردار تھا، ان کی جو اہمیت تھی، ان کے جو احساسات تھے، وہ بھی آپ کی گفتگو کا حصہ بنے. نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی رجس سے، نجاست سے پاک کر دیا، ایسا کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے. صحیح. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر بچہ آپ کو پاک نظر آئے گا، طیب و طاہر نظر آئے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ جب خود بچے تھے تو آپ نے تربیت آغوش مصطفیٰ میں پائی تھی، آپ نے تربیت آغوش سیدہ زہرا میں پائی تھی، آپ کی تربیت حضرت مولا مرتضیٰ نے کی تھی. تو ان تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد جب امام پاک امام حسین علیہ السلام خود والد بنے، جب آپ
خود چچا بنے، جب آپ خود ماموں بنے، جب آپ کے ہاں بچے ہوئے تو آپ نے اپنے ان بچوں کی تربیت کس انداز سے کی ہے؟ میں یہاں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو امام پاک امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کا نام علی رکھا. پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا، آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام علی رکھا. پھر بیٹا عطا ہوا تو آپ نے اپنے شہزادے کا نام علی رکھا. اور اسی طرح خاندان میں دیگر بچوں کے نام بھی اسی حوالے سے. تو کسی نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام حسین کا وہ جواب تھا کہ اگر مجھے کئی بچے ملتے بلکہ کئی 100 ملتے تب بھی میں ہر ایک بچے کا نام علی رکھتا. انہوں نے اپنے بچوں کے نام علی رکھ کر ان کے اندر سے ڈر، خوف، ہر چیز کو ختم کر دیا، کیونکہ علی وہ ہے جو شیر خدا ہے، علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، علی وہ ہے جو مولا کل ہے. تو مولا کل کے نام پر پہلے انہوں نے نام رکھے اور حضور کی اس حدیث پر عمل کیا کہ نام کا شخصیت میں اثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی، جنہیں ہم زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں یا بعض روایات میں دوسرے بیٹے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، وہ ہم علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یہ جو نام اصغر، اوسط، اکبر یہ کہتے ہیں، یہ ہم اپنے حوالے سے اپنی پہچان کے لیے کہتے ہیں، وگرنہ حسین نے اکبر اوسط نہیں رکھا تھا، حسین نے ہر ایک کا نام علی رکھا تھا. تو یہ جو بچے ہیں، اور پھر امام پاک امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں، سیدہ زینب کے شہزادے ہیں، تو یہ تو سیدہ زہرا سے سیکھ کر آئے تھے. اور ہر ایک بچے کو یہ پتا تھا، خود حسین کو پتا تھا، حسین کے گھر کے ہر فرد کو پتا تھا کہ ہم نے دین کے لیے قربانی دینی ہے. دین کے سوکے ہوئے درخت کو ہم نے اپنے خون دے کر آبیار کرنا ہے، اس کے اندر بہار لانی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہی بچے کربلا میں پہنچے تو یہ بیتاب نظر آتے ہیں. کھیلنے کی عمر ہے ابھی تو ان کے جو ہے نا وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، لیکن وہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم کربلا میں بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت امام علی اکبر کس طرح جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں. امام زین العابدین جنہیں ہم علی اوسط کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی اجازت دیجئے. اور یہاں تو عجب عالم ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بول نہیں سکتا، ابھی پروردگار نے فطرت کے مطابق اس کو زبان نہیں دی ہے، لیکن وہ بچہ شعور والا تھا، بلکہ ہزاروں شعور والوں سے بڑا اس کا شعور تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں وہ پیاس سے رو رہا تھا، میں یہ کہتا ہوں وہ پیاس سے نہیں رو رہا تھا، بلکہ وہ رو کے حسین کو کہہ رہا تھا میں اللہ کے نظام کو تو نہیں بدلنا چاہتا، میں اللہ کے قانون کو تو نہیں بدلنا چاہتا کہ بولنا شروع کر دوں. بابا آپ تو سمجھتے ہیں میں چل کے نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے اٹھا کر لے جائیں تاکہ یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کا یہ چھوٹا شہزادہ بھی بات کر کے قیامت تک آنے والے ہر فرد انسان کو یہ پیغام دے دے کہ حق کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے. تو حضرت جناب امام علی اصغر ان کو امام حسین لے جاتے ہیں اور ظالموں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا. 6 ماہ، بعض روایات کے مطابق 21 ماہ، جو بھی روایت آپ قبول کر لیں، بچہ چھوٹا ہے. اور ایک روایت کے مطابق 3 ماہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہیں اور انہوں نے تیر چلایا، 3 ان کے گھرے میں پیوست ہو گیا. حضرت علی اصغر نے ایک ہچکی لی اور جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے پر نگاہ ڈال کر کہا بابا آپ کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے اور آپ نے ہماری تربیت کی ہے. میں اس مشکل وقت میں بچ کے نہیں رہنا چاہتا، میں اس مشکل وقت میں آپ کے سامنے نانا کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے لیے جب ضرورت پڑے تو حسین کے گھر کا 6 ماہ کا علی اصغر پیچھے نہیں رہتا، وہ بڑے بڑوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ راہ عظیمت تھی. حالانکہ اس زمانے میں بہت سارے حضرات نے راہ رخصت پر عمل کیا. اور یہاں ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جنہوں نے یزید کے مقابلے میں رخصت اختیار کی، ہم ان کو برا نہیں کہتے، اس لیے کہ رخصت بھی شریعت کا ایک راستہ ہے، لیکن علی کے گھر کے ہر بچے نے رخصت کو ٹھوکر مار کر عزیمت کی راہ اپنا کر پیغام یہ دیا ہے کہ جب جب ضرورت پڑے گی علی کے گھر کا ہر فرد وہ دین کے لیے عزیمت کو اختیار کرے گا، اس لیے کہ علی نے ہمیشہ راہ عزیمت کو اختیار کیا۔ حسن نے اگرچہ راہ عزیمت پر چل کر اپنی جان دی، لیکن انہوں نے اپنے قاتلوں کا نہ بتا کر ایک پیغام دیا، اور حسین نے اعلانیہ شہادت کو گلے لگا کر، اور گھر کے ہر بچے نے، آپ دیکھیے حضرت زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لے کے آ گئی کہ آپ ان کو اجازت دیجئے۔ امام پاک امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے کہتے ہیں اے بہن میں نہیں چاہتا کہ یہ جائیں، لیکن وہ شہزادے کہتے ہیں نہیں ماموں ہم جائیں گے اور لڑیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بچے ہیں، یہ تمام ہیں، یہ اون و محمد، یہ سارے حضرات وہاں کربلا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو بچے وہ بھی حضرت امام پاک کے بے حد اصرار اور ان کے بیماری کے سبب اور وجہ جو بیان کی امام پاک نے وہ یہ تھی کہ زین العابدین یہ گھرانہ نبوت کی خاتون ہے، ان کے ساتھ کوئی محرم موجود ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے زین العابدین باقی رہے، وگرنہ حسین نے پورا گھرانہ قربان کر دیا۔ اور یاد رہے حسین نے کسی پر جبر نہیں کیا، حسین نے کسی سے کہا نہیں، اس گھر کا ہر فرد خود آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اس فرد نے کہا کہ ہمیں نانا کے دین کے لیے سب کچھ لٹانا ہے، اے حسین ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ بنتا ہی نہیں کہ ہم کیا بولیں، نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ جذبات ہیں۔ ایک بریک آ گیا، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں واقعہ کربلا اور اس سے منسلک ہستیاں کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے زیادہ بات کریں، اور بڑے ہی بہترین طریقے سے اس پورے ٹاپک کو ڈاکٹر جمیل راٹھور نے اور مفتی نوید عباسی صاحب نے کور کیا۔ ہمارے ساتھ سبیہ عابدی صاحب بھی موجود ہیں جن سے تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ کلام سنیں گے۔ ڈاکٹر جمیل، آپ اس وقت بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، اور جتنی گفتگو یہاں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، بلکہ کنکلوژن کی طرف، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ جائے گا، تو آپ اوور ٹو یو ہے، آپ بیان فرمائیے۔ دیکھو نصرت، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنا بڑا ایثار ہے، اس میں اتنی ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے، سیکریفائس ہے، کہ یہ اس کو ہم فقط ایک داستان نہ سمجھیں، یہ پورا فلسفہ زندگی ہے۔ اس کو باقاعدہ ہمارے نصابوں میں پڑھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہاں پر بچوں نے کیا کردار ادا کیا، خواتین کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس لیے کہ امام عالی مقام نے مدینہ سے لے کر کربلا تک قربانی کا حق ادا کیا، تو باخدا مدینے سے لے کر مدینے کی واپسی تک بی بی سیدہ زینب نے رکھوالی کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے خواتین کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ خاتون تنہا بھی ہو، پابند سلاسل بھی ہو، اس کے باوجود بھی جو گرجتی ہے تو اہل دربار بولتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خواتین کا کردار بھی بڑا اہم ہے، بچوں کا کردار بھی بڑا اہم ہے، دوستوں کا کردار بھی بڑا اہم ہے، خادموں کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ آج ہمارے خدام ہم سے نالا نظر آتے ہیں، لیکن دیکھیے حضرت مظاہر کو 90 سال کے بزرگ ہیں، اور سارے صحابہ کو ایک صحابہ کا خیمہ، ایک اہل بیت کا خیمہ، اور صحابہ کہہ رہے ہیں، آپس میں عہد و پیما کر رہے ہیں کہ نہیں، آج اگر ہم نے امام عالی مقام کو چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے رسوا ہو جائیں گے، رسول اللہ کی شفاعت سے دور ہو جائیں گے۔ تو لوگوں، جب تک ہم زندہ ہیں خانوادہ رسول پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایک طرف وہ عہد کر رہے ہیں، اور ایک خیمے کے اندر حضرت علی اکبر خانوادہ اہل بیت کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہماری محبت میں آئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بڑے انمول ہیرے ہیں، ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا وہاں پر تو داستان ہی بڑی عجیب ہے،
وہ عازم جنت ہو چکے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے حوض کوثر کے جام تھے، وہ دریائے فرات کا پانی پی کر کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حسین پیاسے، تو میں کہتا ہوں کہ صاحب یوں کہہ لو کہ دریا بھی پیاسا حسین بھی پیاسے، دریا بھی پیاسا حسین بھی پیاسے، دریا لبے حسین کا پیاسا اور حسین حوض کوثر کے پیاسے۔ تو یقینی طور پر وہ اشارہ کرتے تو دریائے فرات اپنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سونامی بن جاتا، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے پیر کی ایڑیاں لگتی ہے تو زمزم کا کنواں نکل جاتا ہے۔ یہ تو سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تھی، اگر یہ اشارہ کرتے تو آسمان بھی سونامی بن جاتا، ساری دنیا کے سمندر سونامی بن جاتے۔ وہ پانی تو ترس رہا تھا لبے حسین کو، لبے خانوادہ اہل بیت کو، لیکن امام عالی مقام کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، اگر وہ چاہتے تو یہ سارا منظر تہوبالا ہو جاتا۔ اس لیے کہ عبد المالک مروان نے بعد میں جب امام زین العابدین کو جب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ ہوں لیکن حکومت تو ان کے پاس ہے، تو آخر کے اندر جب انہوں نے بلایا تھا دربار کے اندر، تو انہوں نے جب اللہ کہا تھا تو ساری بیڑیاں ٹوٹ گئی تھی، زنجیریں ٹوٹ گئی تھی۔ تو یہ تو وہ ہے کہ اشارے ابرو سے جب چاہے دنیا بدل دے، لیکن وہاں پر مقام عظیمت تھی۔ اور جس طرح عباسی صاحب نے کہا کہ وہ بچہ رویا کیوں تھا، وہ بچہ پانی کے لیے ہی رو رہا تھا، وہ حوض کوثر کے جام کے لیے، کہ نانا سب کو جام پلا رہے ہیں، میں محروم کیوں نہ ہو جاؤں۔ لیکن آج تک کی دستیاب تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ قوم اشقیاء کون تھی؟ یہ رسول اللہ کی امتی تھے۔ ایسا حشر تو ناقہ صالح کا بھی قوم صالح نے نہیں کیا کہ جیسا حشر رسول اللہ کی امت نے نواسے رسول کے ساتھ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت بھی ہے، درس محبت بھی ہے، درس قربانی ہے، عزیمت ہے، استقامت ہے۔ اور امام علی مقام نے قربانی دے کر بتایا کہ لوگوں دیکھو میں عملی تصویر بن کر آیا ہوں۔ نبی نے کہا تھا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ تو امام علی مقام نے کلمہ حق بلند کر کے ہمیں یہ کہہ دیا عملی جد و جہد کا پیغام کہ اے میرے ماننے والوں، فقط مجھے نعروں میں زندہ نہ رکھنا، مجھے اپنے کرداروں کا حصہ بنا لینا۔ فقط میرے ماننے والوں، فقط جہاں پر میٹھا میٹھا ہو وہاں پر اچھی گفتگو نہ کرنا، کبھی کڑوا کھانے کی بھی کوشش کرنا۔ اگر سر کٹوانے کا حوصلہ نہ صحیح، لیکن سر اٹھا کر ظالم بادشاہ کے سامنے جینے کا حوصلہ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اور میں آخر میں کہوں گا امام علی مقام نے یہ قربانی انتشار و افتراق کے لیے نہیں دی، امام علی مقام نے یہ قربانی دی تھی اتحاد امت کے لیے دی تھی، عملی جد و جہد کے لیے دی تھی۔ اور اس لیے تھی میرے آنے والوں، میرے نام سے جھگڑا نہ کرنا، دیکھو میں نے اپنے انفرادی فائدے کو ختم کیا اور امت کے اجتماعی فائدے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ تو تم بھی جب بڑے اصول آ جائے تو چھوٹے چھوٹے اپنے مطالبوں کو دستبردار کر کے میرے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے یکجا ہو جانا۔ تو اتحاد امت کا پیغام تھا، اور وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ میں اگر ادھر آیا ہوں اور اپنا سر کٹوایا ہے تو میرے ماننے والوں، جب بھی ایسی حق و باطل کی تمیز آ جائے، راہ حق کی طرف چلو گے تو حسینی کہلاؤ گے، یزید کی طرف جاؤ گے تو یزیدی کہلاؤ گے۔ لیکن میں نصرت آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج حسین ہمارے نعروں میں تو زندہ ہے، لیکن افسوس کیا امام حسین ہمارے کردار میں زندہ ہے؟ حسین داستانوں میں تو زندہ ہے، لیکن کیا ہمارے عمل میں زندہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ زبانوں پر تو حسین کا نعرہ ہے لیکن عمل باخدا ہمارا یزیدی بن چکا ہے، کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے خواتین کی حقوق تلفی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے صاحب نیپوٹزم چھوڑ دیا، کرپشن چھوڑ دیا؟ کیا اپنے دوستوں کو نوازنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چھوڑ دیا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر ہم کہاں کے حسینی، کہاں کے یزیدی؟ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو حسینی کردار اپناؤ، اور یزیدی کردار سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے فقط قول میں نہیں، اپنے فعل کے اندر بھی یزید سے نفرت کر کے دکھاؤ، تو انشاءاللہ امام علی مقام کی قربانی
تو ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کو مان لیا ہے، ہم بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج پوری قوم کو میری درخواست ہے، خدا کے لیے یہ شیعہ سنی کے نام کا جھگڑا چھوڑ دیجئے۔ امام علی مقام بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں، اور میں آخر میں کہوں گا کہ ہم کس طرح دستبردار ہو جائیں، اس لیے کہ اصحاب رسول ہماری شان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، اور رسول اللہ ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم اپنی جان کو چھوڑیں گے، نہ شان کو چھوڑیں گے، نہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑیں گے۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ جی مفتی صاحب، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، اس ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کر لیجئے اور جو آخر میں آپ بیان کرنا چاہیں۔ یہ جو کربلا میں بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں تو ان کو بچہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ بڑوں سے آگے نکل گئے، ان کا کردار بھی بہت عظیم ہے۔ اور یہ سارا کچھ آخر کیوں ہوا؟ آج لوگ، ڈاکٹر صاحب قبلہ بات کر رہے تھے، امام پاک امام حسین علیہ السلام چاہتے تو وہ مدینے میں رہتے، لوگ ان کے ہاتھ بھی چومتے، ان کے پاؤں بھی چومتے، اور یہ تو عملاً ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول امام حسین جنازے سے نکل کر باہر آ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ کے اپنے سر پر باندھے ہوئے امامے کو اتار کر حسین کے نالین کو صاف کرنے لگ گئے۔ تو امام حسین نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اس سے زیادہ کیا حقدار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، لوگ آپ کے آگے پیچھے ویسے بھی ہوتے تھے، تب بھی ہوتے، صحابہ کرام نے تو آپ کا اکرام ہی سکھایا تھا، لیکن جب ضرورت پڑی تو امام پاک امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور امام پاک امام حسین علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے۔ کربلا کا درس یہ بھی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کی عزت و حرمت کا پاس کیا اور وہاں سے مکہ حازم سفر ہوئے، اور آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ لوگ اپنے احرام میں تلواریں چھپا کر نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ وہاں سے حج کو عمرے سے بدلتے ہیں، حج کو چھوڑ کر آپ سفر کوفہ اختیار کرتے ہیں جو سفر کربلا میں بدل جاتا ہے۔ راستے میں یہ نہیں ہے کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، فرقت شاعر ہے، وہ امام پاک امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ بچوں کو، یہ عورتوں کو، سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پورے عالم اسلام کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو امام پاک امام حسین علیہ السلام نے کہا آپ آج کہہ رہے ہو، مجھے تو نبی علیہ السلام نے بچپن میں بتا دیا ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں کو دل تھے ہمارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ہمارے ساتھ نہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی تلواروں پر بھروسہ کر کے نہیں چلتے، ہم اپنے کردار پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب میں چاہتی تھی کہ آپ مزید اس پہ ہماری رہنمائی فرماتے، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، تمام باتیں، یہ تمام افراد جو علم رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں۔ بس اس نوٹ پہ کلوز کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم یہ ڈیفرنسز کو ختم کریں، اور جو ہمارے دین میں کہا ہے محبت سب کی ویسی ہی ہے اور سب اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اسی سانچے میں ڈھال سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔